السلام علیکم۔ دین محمد سوسائٹی کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر علی، جو کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایمان فروز اور حیرت انگیز واقعہ۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت سخت قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کو مدد کے لیے متحرک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید اضطراب میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا اتالیق بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق سے اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چڑھا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو، تم کیسے بادشاہ ہو، تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے کہا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، آپ بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیں، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا لازمی چاہیے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اسی وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ ایک فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے،
دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر مصیبت میں، ہر خوشی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، درود پاک پڑھتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔